بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوہر حکمت چینل میں ناظرین آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی چیز رائیگاں نہیں بنائی۔ اس میں چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے یا بڑی سے بڑی، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی راز، کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ ناظرین، آج کا میرا نسخہ بہت ہی کمال اور شاندار نسخہ اور ایسے ہی ایک سنیاسی نسخہ ہے۔ سنیاسی لوگ جو ہیں، ان کے نسخے، ان کے طریقے پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں، اور یہ تیر بہدف اور 100% رزلٹ والے نسخے ہوتے ہیں۔ نسخہ بتانے سے پہلے ناظرین آپ کو ایک چھوٹا سا سچا واقعہ بتاتا چلوں کہ میرے ایک بزرگ ہیں، دوست ہیں، ان کے ایک دوست کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ ایک گاؤں میں رہتے ہیں۔ وہ اور ان کے دوست ایک دن بکریاں چرانے نکلے تو ایک پہاڑی کے پاس انہوں نے دو لوگوں کو عجیب سا لباس اور چوغا پہنے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ہم نے پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا، آپ کہاں سے آئے ہیں، کس مقصد سے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یہ جو پہاڑی کے پاس تالاب ہے، یہاں پر اکثر ایک ناگ کو دیکھا گیا ہے، بہت بڑا ناگ، اژدہا ٹائپ ناگ ہے، جو روز دن میں یہاں پہ پانی پینے آتا ہے، تو ہم اس کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے ان کے ساتھ ہی، اور انہوں نے کہا ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ خیر، کچھ ہی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ واقعی ایک ناگ اترا ہے پہاڑی سے، اور وہ وہاں پانی پینے آیا۔ ان دونوں لوگوں نے اس ناگ کو پکڑ کے اس کا سر کاٹ کر الگ کیا، دم کاٹ کر الگ کی، اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر ایک جو شخص تھا اس نے اپنے تھیلے سے ایک توا نکالا، کچھ چیزیں نکالی، وہیں پہ انہوں نے پتھروں کا چولہا بنا کر اس کو اس توے کے اوپر بھون کر تو کھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ان جو میرے بزرگ کے دوست ہیں ان کو بھی کہا کہ آؤ آپ لوگ بھی کھا لو، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم یہ چیز نہیں کھاتے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کھاؤ، بعد میں پچھتاؤ گے، آپ کھا لو، یہ بہت فائدہ مند چیز ہے، اور جب اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا تو آپ خود حیران ہو جائیں گے، یہ آپ کی تمام اندرونی بیماریاں ختم کر دے گا۔ خیر، اس وقت تو انہوں نے ان کی بات کو رفع دفع کیا۔ جب وہ لوگ کھا پی کر اپنا سامان لپیٹ کر چلے گئے تو ان میں سے جو دوست تھے میرے بزرگ کے، انہوں نے اپنے دوست کو کہا کہ کھا کر تو دیکھیں کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ دوست نے کہا نہیں، میں نہیں کھا رہا، آپ اگر کھا سکتے ہیں تو کھا لیں۔ تو وہاں پر جو بچہ کچا کو تھوڑا بہت ان سے گر گیا تھا، وہ انہوں نے اٹھا کر کھا لیا، بقول ان کے کہ ان کی نظر کافی کمزور تھی، تو اس وقت وہ کھا لیا۔ اگلے دن کی بات ہے کہ جب وہ لوگ دوبارہ بکریاں چرانے نکلے دونوں، تو دور ایک جگہ پر جو میرے بزرگ کے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ وہ سامنے ایک درخت ہے، مجھے وہ جو ہے وہ کیکر کا درخت لگتا ہے، وہاں چلتے ہیں، اپنی بکریاں وہاں لے کر جاتے ہیں، تو وہاں سے اپنی بکریوں کو جو ہے وہ ہم کھلاتے پلاتے ہیں تاکہ یہ ان کا پیٹ بھر جائے۔ جس پہ ان کے دوست نے کہا وہاں تو صرف ایک چھوٹی سی جھاڑی نظر آ رہی ہے، وہ درخت نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کیونکہ آپ کی نظر کمزور ہے، آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو اس بات پہ دونوں میں جو ہے وہ تکرار شروع ہو گئی، تو انہوں نے کہا چلو جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ جب وہ لوگ دونوں وہاں پہنچے تو وہ واقعی ایک کیکر کا درخت تھا، جس پہ وہ دوسرا دوست بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ کو تو نظر نہیں آتا تھا، آپ کی نظر اتنی کمزور تھی، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ جس پہ ان دوست نے کہا، میرے بزرگ کے جو دوست ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو کل میں نے کھایا ہے سانپ، اس کا نتیجہ ہے۔ تو ناظرین، کہنے کا مقصد یہ کہ ہر چیز میں واقعی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور رب نے رکھی ہے۔ آپ کو آج کے نسخے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ جو نسخہ ہمارا آج کا ہے یہ بھی ایک سنیاسی نسخہ ہے، نسل در نسل سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے۔ نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے اس کے فائدے آپ کو بتا دوں کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ نمبر ایک تو جس شخص کو فالج ہو گیا ہو یا کوئی حادثہ وغیرہ پیش آیا ہو اس کے ساتھ، اور اس کا جسم کا کوئی عضو کام کرنا چھوڑ گیا ہو، تو اس نسخے کے استعمال سے 100% نہیں، 1000% چند دنوں میں بغیر کسی سائیڈ افیکٹ اور بغیر کسی دوائی کے استعمال سے وہ شخص تندرست اور توانا ہو سک جاتا ہے۔ کرنا کیا ہے آپ نے؟ طریقہ ایک میں بتا دوں، آپ طریقہ نوٹ فرما لیں، اس کے بعد میں اس کے استعمال کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا،
اس میں اگر آپ یہ نہ ہو کہ آپ میرا نسخہ سن کے آپ آدھی ویڈیو دیکھیں، نسخہ تیار کر لیں اور بعد میں آپ کو فائدہ نہ ہو تو مجھے برا بھلا مت کہیے گا۔ آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو اس نسخے کی بھی سمجھ آئے گی، اس کے استعمال کا طریقہ بھی پتہ چلے گا، اور یہ کن کن چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کس کس چیز کو فائدہ دے گا، یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، نسخہ نوٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، جہاں آپ اتنی مہنگی ادویات خریدتے ہیں، لیتے ہیں، اتنے اپنی بیماری کو ختم کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، جتنی آپ سے ہمت ہو سکتی ہے آپ کرتے ہیں کہ ہماری یہ بیماری ختم ہو جائے، دوائیوں پہ دوائیاں کھاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہیں آپ اگر تھوڑی سی تکلیف کر لیں، تھوڑی سی ہمت کر لیں، تو یہ نسخہ انتہائی آسان ہے۔ کرنا کیا ہے، آپ نے ایک سانپ لے لینا ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم سانپ کہاں سے لیں؟ تو یہ جوگی وغیرہ ہوتے ہیں، اکثر لوگ مل جاتے ہیں، یہ تماشا وغیرہ دکھانے والے بھی اکثر جو ہیں وہ لوگ محلے گلی محلوں میں جو ہے وہ پھر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ایک سانپ لے لینا ہے یا کسی جوگی وغیرہ سے لے لینا ہے، جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا اور اتنا ہی اس کا روغن بھی زیادہ تیار ہوگا۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس کو مار کر اس کا سر جو ہے وہ الگ کر دینا ہے، دڑ الگ کر دینا ہے، اس کے بعد باقی سانپ کو آپ نے ایک ٹین کا ڈبہ لے لینا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا 5 کلو والے گھی کے ڈبے وغیرہ اکثر ملتے ہوتے ہیں، کوئی ٹین وغیرہ لے لیں، اس کے ایک جو کونا ہے پیندا جس کو تلا بولتے ہیں، اس کے ایک سائڈ پہ سوراخ کر لیں۔ سوراخ کرنے کے بعد اس سانپ کو اس ڈبے کے بیچ میں ڈالیں، مرے ہوئے سانپ کو، اور ایک چولہا جلا کر اس ڈبے کو ترچھا رکھنا ہے آپ نے، تاکہ سوراخ والی جگہ جو ہے وہ پہلے والا سوراخ والی جگہ نیچے ہو، باقی حصہ اوپر ہو۔ اوپر آپ نے سانپ ڈال دینا ہے، نیچے آگ جلا دینی ہے، اور جہاں آپ نے سوراخ کیا ہے وہاں پر آپ نے کوئی بھی صاف برتن رکھ دینا ہے، صاف خشک برتن ہو، گیلا نہ ہو، وہ رکھ دینا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ جب جیسے جیسے سانپ جلنا شروع ہوگا اس میں سے روغن تیل نکلنا شروع ہوگا، وہ تیل اس سوراخ کے ذریعے آپ نے اکٹھا کر لینا ہے، اور جب سانپ جل کر بالکل راکھ ہو جائے تو آپ نے اس کی راکھ کو ایک صاف ستھرے ڈبے میں محفوظ کر لینا ہے، اور ساتھ میں تیل بھی محفوظ کر لینا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس بندے کو فالج ہے یا کسی بھی حادثے میں اس کا جسم کا کوئی حصہ ڈیمیج ہوا ہے، کوئی مردہ، کوئی رگیں ڈیمیج ہو گئی ہیں، جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا، کام کرنا چھوڑ گیا، آپ نے کم از کم 1 سے آدھا گھنٹہ پہلے اس تیل کی، سانپ کے جو تیل نکلا اس کی مالش کرنی ہے۔ مالش کرنے کے بعد اوپر جو راکھ آپ نے محفوظ کی ہوئی ہے، پھر اس راکھ کو لے کر اس کی آدھا گھنٹہ مالش کرنی ہے۔ پہلے روغن کی مالش کرنی ہے، پھر راکھ کی مالش کرنی ہے آپ نے۔ کرنے کے بعد گرم کپڑا، گرم پٹی جو ہے وہ لپیٹ دینی ہے۔ اسی طرح آپ نے اگلے دن، پھر اس سے اگلے دن، جیسے جیسے آپ مالش کرتے جائیں گے آپ کو خود فرق محسوس ہوگا، اور انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو بہت ہی جلدی آپ کو اس کا رزلٹ بھی ملے گا اور فائدہ ہوگا۔ دوسرا، جس شخص کو ناسور ہو اس پر اس روغن کی مالش کرنے کے بعد، اس کے راکھ کی مالش کرنے کے بعد نہ صرف جو ہے وہ ناسور جڑ سے ختم ہو جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ کبھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو سپورٹس مین ہیں، کھلاڑی حضرات ہیں، وہ اگر اس تیل کی، اس روغن کی مالش کر لیں اپنے جسم پہ، اپنی ٹانگوں پہ، اپنے بازوؤں پہ، سارا دن بھی اگر وہ بھاگتے رہیں، سارا دن وہ اپنی ایکسرسائز بھی کرتے رہیں، تو انہیں تھکاوٹ نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کو درد ہوگا۔ تو اس کے بعد اگر کسی کو یہ جو بوڑھے حضرات ہو جاتے ہیں، یا کوئی محنت مشقت والا کام کرتا ہے، یا کوئی بوڑھا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس تیل کی مالش کریں تو ان کی نہ صرف تھکاوٹ دور ہو جائے گی بلکہ وہ اپنے اندر ایسی توانائی محسوس کریں گے جیسے ایک شخص جوان شخص ہوتا ہے اور اس کے اندر جتنی طاقت ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے، خون گرم ہوتا ہے، تو ایسے ہی وہ اپنے اندر بھی طاقت محسوس کریں گے۔ اس کے بعد جن کو موذی کیڑا وغیرہ، سانپ، بچھو، کتا، بلی وغیرہ اگر کاٹ لیتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ روغن کو اور راکھ کو دونوں کو مکس کر کے مالش کریں، وہاں پہ کم از کم آدھا گھنٹہ اس کی مالش کریں۔ انشاءاللہ بہت ہی افاقہ ہوگا۔ جن لوگوں کی کمر، جوڑوں میں، گھٹنوں میں درد کی وجہ سے سوزش ہو جاتی ہے، وہ بہت، اور یہ بیماری ایسی ہے جو کم از کم 100 میں سے 70% کو لازمی لاحق ہے،
اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، دوائیوں پہ دوائی، میڈیسن پہ میڈیسن کھاتے ہیں، جو کہ اس کا مستقل علاج نہیں، ہزاروں روپے لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں صرف اپنی اس بیماری کے اوپر. تو ان حضرات کے لیے یہ کسی تحفے سے کم نہیں. وہ حضرات پہلے تیل کی مالش کریں، اس کے بعد راہ کی مالش کریں، تو انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گا ان کا یہ جوڑوں کا درد، جوڑوں کا مسئلہ، کمر کا درد وغیرہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جو شخص جن کو جلد کا مسئلہ ہے، جن کو کوئی جلد کی بیماری ہو جاتی ہے، جیسے برس، کوڑ، جسم پہ چھلکے سے نکلنا شروع ہو جانا، ٹھیک ہے، جسم کا سرخ ہو جانا، خارش ہونا بہت زیادہ، ان کے لیے بھی یہ نسخہ کسی معجزے سے کم نہیں. انہیں چاہیے کہ اس روغن کو اور سانپ کی جو راکھ ہے اس کو مکس کر کے ادھر جس متاثرہ حصے پہ مالش کریں تو انشاءاللہ 100% رزلٹ ملتے ہیں. ایک شخص نے یہ نسخہ لے کر گیا، اس کے بیٹے کو گردن توڑ بخار ہو گیا تھا، کافی دوائیاں استعمال کی، کافی علاج وغیرہ کرایا، نہیں آرام آیا. تو اس نے اس نسخے کا استعمال کیا اور چند ہی دنوں میں گردن توڑ بخار اس کا مکمل طور پہ ٹھیک ہو گیا. نہ صرف اس کا بلکہ کئی لوگوں نے اس نسخے کو آزمایا اور یقین کریں دعائیں ہی دی ہیں سب کو. بہت ہی کارآمد، بہت ہی زبردست نسخہ ہے. اس میں ایک چیز کی احتیاط بہت لازمی جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے، وہ یہ کہ جب بھی کسی بھی مریض کو یا کسی کو بھی آپ یہ تیل کی مالش کرنے لگے ہیں یا راہ کی مالش کرنے لگے ہیں، نمبر 1 تو وہ جگہ ایسی ہو جہاں پہ ہوا کا گزرنا ہو، ہوا کا گزرنا ہو، مکمل ہوا بند کمرہ ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد مالش کرنے کے بعد آپ نے اس مریض کو یا خود کو گرم کپڑے سے یا گرم پٹی سے لپیٹنا ہے اس حصے کو جہاں پہ آپ نے مالش کی ہے. ہوا بالکل نہیں لگنے دینی. اگر ادھر اس حصے کو اگر ہوا لگ گئی تو نسخے کا فائدہ نہیں، اس مالش کا فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا نسخہ. تیر بہدف نسخہ ہے اور جیسے لیزر شعاعیں جسم کے آر پار ہو جاتی ہیں، یہ نسخہ سیم ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. بہت ہی زبردست نسخہ ہے. ہاں، تھوڑی مشکل ضرور ہے کہ مین چیز ہے آپ کو ایک سانپ کا ڈھونڈنا، لیکن دنیا میں کوئی چیز مشکل نہیں، کہتے ہیں ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. تو یہ تو پھر ایک کیڑا ہے. تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ یہ میرے اس نسخے کو اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ، یا اگر آپ کو کوئی بھی ایسا ملتا ہے جو اس مرض میں مبتلا ہو، کسی کو فالج کا یا کسی حادثے میں کوئی مسئلہ وغیرہ ہو گیا ہو، یا دوست احباب اور کچھ ایسے بھی دوست وغیرہ ہوتے ہیں جن کا عضو غلط کاریوں کی وجہ سے نکارا ہو گیا ہو یا کوئی اور مسئلہ بن گیا ہو، وہ کام نہ کرتا ہو، تو ان کے لیے بھی یہ 100% کامیاب ہے. ان کے لیے بھی بہت ہی زبردست نسخہ ہے یہ. تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے جو احباب وغیرہ ہیں ان کے ساتھ شیئر ضرور کریں. ہو سکتا ہے آپ کا بتایا ہوا یہ نسخہ کسی کے کام آ جائے اور آپ کے حصے میں اس کی نیکی لکھ دی جائے اور آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے. تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.